السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ دعائیں دیکھیں گے اور پڑھیں گے اس کو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بہت سی جو دعائیں ہیں وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، دعا کی پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طریقے کی دعائیں۔ بس یہ کیا ہے، اس میں کچھ ایسی دعائیں جو ہم روزمرہ میں پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سونے کی دعا کیا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ دیکھیں اس کو۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، اس میں ہم غفرانہ کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے کون سا پیر رکھنا ہے آپ کو؟ سیدھا پیر، دایاں پیر رکھنا ہے۔ تو داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ ٹھیک ہے۔ کھانا شروع کرنے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ جو میں دعائیں پڑھ رہا ہوں ان سب کو آپ یاد کر لیں۔ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ جو بڑی دعائیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں۔ دعوت کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ جب بھی آپ دعوت میں جائیں تو آپ کو تو پہلے تو یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کی نیت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو اس کی دعا کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ پھر سے اب تو رمضان آنے والا ہے، اس کی میں کیسے کریں گے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اور جب روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے بعد دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اب جب بھی گھر سے سفر کے لیے نکلیں یا کہیں جائیں، مسجد جائیں یا کسی اور جگہ جائیں، تو اس میں پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا، جب بھی کسی سواری پر آپ سوار ہوں، ٹرین وغیرہ پر، گھوڑے وغیرہ پر، یا ٹھیک ہے سفر میں کسی بھی سواری پر آپ سوار ہوں تو آپ یہ پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب قبرستان میں جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سلام کریں گے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو سلام کیا۔ اس کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اس کے بعد قبر پر مٹی کس طریقے سے ڈالتے ہیں؟ پہلے آپ کو تھوڑی ڈالنی پڑے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سبق یاد کرنے کی دعا کیا ہے؟ جب بھی کسی کو سبق یاد نہ ہو یا ٹھیک ہے پڑھ رہا ہو تو آپ کو یہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ درود شریف اول آخر درود شریف پڑھنا ہے سب دعاؤں میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر سے پڑھیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب نیا چاند دیکھیں، ماہ رمضان کا چاند دیکھیں یا شعبان کا یا رجب کا تو دیکھ لیا ہے، تو اس میں دعا پڑھتے ہیں ہم نیا چاند دیکھنے کی اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ پھر سے پڑھیں ایک بار میرے ساتھ، اس کو یاد کر لیں آپ جلدی سے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔
اس کے بعد جو ہے شب قدر کی دعا. اب شب قدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے بعد کچھ دعائیں اور ہیں تھوڑی سی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. رزق میں برکت کی دعا کیا ہے؟ تو جب بھی رزق میں برکت نہ ہو، ہے نا، کما رہے ہیں برکت ہو ہی نہیں رہی، تو اس میں آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب نیا کپڑا جب پہنے کون سی دعا پڑھیں گے آپ؟ تو یہ پڑھیں گے آپ الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی. پھر سے پڑھیں الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی. اب آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ جب بھی آپ آئینہ دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں، اس کو دھیان رکھیں. اس کے بعد کیا ہے؟ جب بادل گرجے یا بجلی کڑکے تو آپ کو پڑھنا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. پھر سے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی دعا. ٹھیک ہے، جب قرض لینے تو اس کی ادائیگی کی دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. ٹھیک ہے. واغننی بفضلک عمن سواک. ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیں ایک بار اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا. تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جب لوگ انتقال کے وقت ہوتے ہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ خاتمے پر ہوگا. تو پڑھ رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ندی یا دریا پار کرنے کی دعا یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ جو ری ہے یہ ہم رے پڑھیں گے امالہ کی طرح. قرآن پاک میں بھی ہے 12ویں پارے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں 5ویں صفحے پر. جب بھی آپ کشتی وغیرہ پر سوار ہوں یا کسی چیز سے جو کہ پار کراتی ہو، ٹھیک ہے، دریا یا ندی، تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ آپ کو پڑھنا ہے. جب مصافحہ کریں، کسی سے مصافحہ کریں تو آپ کو پڑھنا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. سلام کریں گے، مصافحہ کرنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. اس کے بعد جب جنازہ کو دیکھیں تو آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحی الذی لا یموت. پھر سے ایک بار پڑھیں لا الہ الا اللہ الحی الذی لا یموت. اب کھانے کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کھانے کے درمیان پڑھیں اللہم لک الحمد ولکش شکر. پھر سے پڑھیں اللہم لک الحمد ولکش شکر. تو اب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہر حال میں. تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کہنا چاہیے بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. یہ چیزیں ہمیں کہنی ہے. ٹھیک ہے. جب کسی چیز میں موجود خوبی کی تعریف کریں تو کہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جب کوئی دکھ تکلیف پیش آئے تو کہیں یا اللہ. جب کسی چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ. ناپسندیدگی کی نگاہ سے.
جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو کیا کہیں؟ جزاک اللہ. جب نیند سے بیدار ہوں تو کہیں لا الہ الا اللہ. جب چھینک آئے تو کہیں الحمد للہ. اس کے بعد جب کسی دوسرے کو چھینکتا ہوا دیکھیں تو کہیں یرحمک اللہ. جانے انجانے میں جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہیں استغفر اللہ. جب کسی کو کچھ خیرات کریں تو کہیں فی سبیل اللہ. جب نکاح کریں تو کہیں آمنت باللہ. ٹھیک ہے. جب کسی کو رخصت کریں تو کہیں فی امان اللہ. کسی کو جب رشتہ دار کو جب رخصت کریں. جب کوئی مصیبت یا مشکل درپیش ہو تو کہیں توکلت علی اللہ. ٹھیک ہے. جب کوئی دل پسند بات دیکھیں یا سنیں تو کہیں فتبارک اللہ. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے. اور جو میں نے بیان فرمایا کیا یہاں پر کون کون سے ذکر ایسے ہیں جو ہمیں کہنے چاہیے روزانہ، تو اس کو روز میں مرہ کی زندگی میں آپ کہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں. السلام علیکم.